تاریخ میں، احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ 87 برس مولا علی علیہ السلام کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی رہیں۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ گالیاں دی جاتی رہیں، میں بڑی ایک ضروری بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن خشک ملاں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گالیاں نہیں دی جاتی رہی، سیاسی مخالفت ہوتی رہی۔ کون سی مخالفت ہوتی رہی؟ سیاسی مخالفت مولا علی کی ہوتی رہی۔ تو احباب گرامی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چلو ہم ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ بلا کہ سیاسی مخالفت ہی صحیح، آپ کی بات ہی ٹھیک ہے کہ مولا علی کو بنو امیہ کی طرف سے گالیاں نہیں نکلتی تھی بلکہ سیاسی مخالفت ہوتی تھی، سیاسی تنقید ہوتی تھی۔ کون سی تنقید ہوتی تھی؟ تو سیاستدان جو سیاسی ناقدین تھے وہ اپنی اپنی تنقید کرتے تھے۔ ان سارے سیاستدانوں کا بادشاہ ان کو کہتا تھا کہ مولا علی پہ تنقید کرو۔ بھئی ہم گالی چھوڑ دیتے ہیں، اس کا معنی تو مولویوں نے خود کر لیا ہے نا کہ بھئی گالی نہ کہو کہ مولا علی کو گالی کون دے سکتا ہے۔ ہم نے کہا، ہم نے مان لیا، آپ کی بات مان لی کہ وہ گالی نہیں دیتے تھے، سیاسی تنقید کرتے تھے۔ یہ سیاسی تنقید کیوں ہوتی ہے؟ جس کے خلاف سیاسی تنقید کی جائے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف ہم لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، جس کے خلاف ہم تنقید کر رہے ہیں، جس کے ہم ناقدین بنے ہوئے ہیں، جس کی کمی کوتاہی اور ان کی کوتاہیاں نعوذ باللہ، حالانکہ مولا علی میں کوئی کمی تھی نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا علی پر اعتراض مجھ پر اعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ترجمہ کرو تو پھر بھی مجرم۔ مولا علی پر سیاسی تنقید بھی نہیں ہو سکتی، مولا علی علیہ السلام پر سیاسی تنقید بھی نہیں ہو سکتی، مگر چلو مانا یہ جرم تم نے خود قبول کیا کہ ہمارے بڑے یہ جرم کرتے رہے کہ مولا علی پر سیاسی تنقید ہوتی رہی۔ یہ سیاسی تنقید ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل سے ان کا مقام گر جائے، ان کا دربار ختم ہو جائے، ان کا سلسلہ ختم ہو جائے، ان کے ووٹر سپورٹر ان کا ساتھ چھوڑ دے، ہمارے ساتھ لگ جائے۔ جی بالکل بھائی سیاسی تنقید اسی لیے ہوتی ہے کہ جس کے خلاف ہم سیاسی تنقید کر رہے ہیں ان کے ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ لگنے والے ان سے متنفر ہو جائیں، ان کا دروازہ بند ہو جائے، ان کا جو ڈیرا جمع ہوا ہے، ان کے جو ڈیرے پہ رونق ہے، ان کے جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو احباب گرامی پھر میں اللہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا اگر تو مجھے یہ طاقت دے تو میں آواز دوں آج ان سلاطین بنو امیہ، ان سلاطین بنو عباس کو کہ جو چاہتے تھے کہ علی کا ڈیرا بند ہو جائے، جب میں یہ ڈیرے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جب میں یہ ڈیرے سجے دیکھ کر، سبحان اللہ، جب میں یہ دربار بھرے دیکھ تو پھر میں ان کو بتا سکوں کہ اے سلاطین بنو امیہ کبھی اپنی قبر کی قید سے نکل کر آ کے دیکھ کہ علی کا دربار تو آج بھی کھلا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، حیدر 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 حیدر، علی کے دربار پہ بیٹھ کے ہاتھ بلند کر کے کہو سبھی لوگ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدر۔ تو جہاں جہاں بھی کوئی علی والا بیٹھا ہو وہ دربار اس کا نہیں ہے، وہ دربار علی کا دربار سجا ہوا۔
تو کتنی تنقید کی تم نے اور کتنے 100 برس گزر گئے تم کو کہ ہم کسی نہ کسی طرح چلو سیاسی تنقید کے بہانے سے علی کے دربار میں کمی لانے کی کوشش کرے، علی کا دربار نہ سجے، علی کا ڈیرا نہ سجے۔ مگر احباب گرامی جب یہ بھرے ہوئے ڈیرے میں دیکھتا ہوں تو پھر اللہ سے عرض کرنے کو دل کرتا ہے کہ مولا کبھی ان کو بھیج، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس علی کے ڈیرے میں تم کمی لانے چاہتے تھے وہ علی کے ڈیرے تو پہلے سے بھی زیادہ آباد ہے۔ اور یہ علی ایسا بادشاہ ہے، کیا بات ہے، علی ایسا بادشاہ ہے کہ بادشاہ چلے جاتے ہیں ان کے دربار بند ہو جاتے ہیں، واہ واہ واہ، لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ تہے مزار بھی ہے، اس کا دربار پھر بھی سجا ہوا ہے، اس کا دربار پھر بھی سجا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی، سلام احباب علیکم۔ گرامی یہ علی کے دربار ہے، یہ دربار کس کے ہیں؟ علی کے دربار ہیں، اور وہ جو بغداد میں بسا ہوا ہے اور بھرا ہوا ہے وہ بھی علی کا دربار ہے، جو اجمیر میں آباد ہے وہ بھی علی کا دربار ہے، اور جو کربلا میں آباد ہے وہ بھی علی کا دربار ہے، اور احباب گرامی پاک پتن میں بھی علی کا دربار ہے۔ کیوں؟ یہ ولایت علی کی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ولایت کس کی ہے؟ علی کی ہے۔ بھئی یزید کا بھی کوئی دربار آپ نے دیکھا کبھی؟ یا یزید کے آباؤ اجداد کا بھی کبھی دربار دیکھا کسی نے سجا ہوا؟ کسی میں جرت ہے کہ وہ کہے کہ میں یزید اور بنو امیہ کا دربار سجا کے بیٹھا ہوں؟ یہ شان میرے علی کے دربار کی ہے کہ لوگ سجانا بھی فخر سمجھتے ہیں اور اس دربار میں آنا بھی فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ علی کا دربار ہے، واہ واہ واہ، علی کا دربار، علی پاک کا دربار ہے۔ اور احباب گرامی حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو میرا سلام ہے، جو ہیں علیہ السلام جن پر اللہ کا سلام ہے، تو ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم بھی وہاں سلام کرتے ہیں۔